کمرے کے چاروں طرف سفید چمیلی اور سرخ گلاب کے تازہ پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی، اور دیواروں پر لگی مدھم پیلی لائٹس اس ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ میں بستر کے بالکل درمیان میں بیٹھی اپنے سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے کے پلو کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے تھامے ہوئے تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ مجھے اپنے سینے میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی کا یہ نیا سفر میرے لیے ایک بالکل انوکھا تجربہ تھا۔ میں ایک ایسی لڑکی تھی جس نے ہمیشہ پاکیزہ اور دیندار ماحول میں زندگی گزاری تھی، اور اب میں اپنے شوہر احمد کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی تھی۔ احمد ایک انتہائی خوبصورت، پروقار اور سلجھے ہوئے خاندان کا چشم و چراغ تھا، اور میری والدین نے بہت ارمانوں سے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ میں نے اپنی معصوم آنکھوں میں احمد کے ساتھ گزرنے والی زندگی کے کتنے ہی خوبصورت اور رنگین خواب سجا رکھے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ احمد میرا ہم سفر بن کر مجھے دنیا کی تمام خوشیاں دے گا، اور ہم دونوں مل کر ایک مثالی کائنات بسائیں گے۔ اسی دوران اچانک کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھوما، اور دروازہ کھلنے کی ایک ہلکی سی آواز آئی۔ میرا پورا وجود ایک دم سے کانپ اٹھا، اور میں نے شرم اور حیا کے مارے اپنی نظریں مزید نیچے جھکا لی۔ میری سانسیں جیسے چند لمحوں کے لیے رک سی گئیں۔ احمد بہت آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا، اور اس کی نظر بستر پر بیٹھی ہوئی مجھ پر پڑی، جو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ احمد کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ میرے حسن اور میری معصومیت کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بستر کے قریب آیا۔ احمد میرے بالکل سامنے بیٹھ گیا، اور اس نے نہایت ہی نرمی اور محبت سے میرے چہرے سے وہ بھاری گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے ہی گھونگھٹ اٹھا، میرے گلابی گال شرم کی وجہ سے مزید سرخ ہو گئے، اور میں نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ احمد نے میرے اس خوبصورت چہرے کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے میرا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میرا ہاتھ اس وقت برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا، اور میں ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ احمد نے انتہائی رومانوی اور دھیمی آواز میں کہا، عمارہ، تم مجھ سے اس قدر کیوں ڈر رہی ہو؟ اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارا ہمسفر ہوں۔ اب تمہیں مجھ سے شرمانے یا ڈرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا، اور تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ تم میری زندگی کی سب سے پہلی اور آخری محبت ہو۔ احمد کی یہ انتہائی شیریں اور محبت بھری باتیں سن کر میرے دل کا خوف آہستہ آہستہ دور ہونے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا شوہر واقعی بہت زیادہ پیار کرنے والا اور میرا خیال رکھنے والا انسان ہے۔ میں نے ہمت کر کے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور احمد کے چہرے کی طرف دیکھا۔ احمد کی آنکھوں میں اس وقت میرے لیے بے پناہ محبت اور ستائش نظر آ رہی تھی۔ میں نے دھیمے سے مسکرا کر دوبارہ اپنی نظریں جھکا لی۔ احمد نے آگے بڑھ کر میرے ماتھے پر انتہائی محبت اور احترام سے ایک طویل بوسہ دیا۔ اس ایک لمس نے میرے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑا دی، اور میرا سارا ڈر اڑ گیا۔ اب ہمارے درمیان قربت مزید بڑھنے لگی تھی۔ احمد نے مجھے اپنے مزید قریب کر لیا، اور میرے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلیوں سے ہٹاتے ہوئے میری خوبصورتی کی تعریفیں کرنے لگا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم اس عروسی جوڑے میں دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی ہو، اور میں خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین مرد سمجھتا ہوں جسے تمہاری جیسی پاکیزہ اور خوبصورت بیوی ملی ہے۔ میں احمد کے کندھے پر سر ٹکائے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اور دل ہی دل میں اپنے نصیب پر ناز کر رہی تھی۔ ہم دونوں زندگی کے اس سب سے خوبصورت اور رومانوی دور میں داخل ہو چکے تھے جہاں دو وجود مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ احمد میرے بہت زیادہ قریب آ چکا تھا، اور میں بھی مکمل طور پر اپنے شوہر کے سپرد ہونے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ لیکن مجھے اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ محبت کے اس خوبصورت لبادے کے پیچھے ایک کیسی بھیانک اور خوفناک سچائی چھپی ہوئی ہے جو کچھ ہی دیر میں میری روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔
ہمارے درمیان قربت اب اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، لیکن اسی دوران مجھے محسوس ہوا کہ احمد کے رویے اور اس کے انداز میں اچانک ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی ہے۔ احمد کا وہ نرم اور محبت بھرا لہجہ اچانک غائب ہونے لگا اور اس کی جگہ ایک ایسی عجیب سی وحشت، بے چینی اور جنون نے لے لی۔ احمد کی سانسیں تیز ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی نفسانی آگ دکھائی دے رہی تھی۔ احمد نے مجھے اپنے پاس انتہائی سختی سے کھینچا۔ اس کی یہ سختی دیکھ کر میں ایک بار پھر گھبرا گئی۔ احمد نے اپنا چہرہ میرے کان کے قریب کیا اور انتہائی دھیمی مگر ضدی اور جابرانہ آواز میں ایک ایسا مطالبہ کر دیا جسے سنتے ہی میرے پورے جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین پھٹ گئی ہو اور میں اس کے اندر گرتی چلی جا رہی ہوں۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور مجھے اپنے حواس گم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ احمد نے مجھ سے غیر شرعی طریقے سے ہم بستری کی فرمائش کی تھی، یعنی وہ طریقہ جو انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے اور جسے ہمارا پاک دین اسلام صریحاً حرام، ناپسندیدہ اور گناہ کبیرہ قرار دیتا ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے میرا پورا وجود خوف اور صدمے سے کانپ اٹھا۔ میں نے انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں احمد کو اپنے سے دور دھکیلا اور بستر پر پیچھے کی طرف ہٹ گئی۔ میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے اور میرا پورا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا اور انتہائی بے بسی اور روتی ہوئی آواز میں کہا، احمد، خدا کے لیے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی سخت نافرمانی ہے، یہ بالکل حرام ہے، یہ سراسر گناہ ہے۔ ہمارا دین، ہماری شریعت اور ہماری انسانی فطرت ہمیں اس غلیظ اور غیر فطری عمل سے سختی سے روکتی ہے۔ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، میں کبھی بھی اس حرام چیز کی اجازت نہیں دے سکتی اور نہ ہی میں اپنے خدا کو ناراض کر سکتی ہوں۔ آپ پلیز ایسی باتیں مت کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں اس وقت بری طرح رو رہی تھی اور میرا پورا جسم خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں احمد کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ وہ اس بھیانک مطالبے سے باز آ جائے، لیکن میری یہ زاری، میرے آنسو اور میری یہ التجا احمد کے دل پر ذرہ برابر بھی اثر نہ کر سکی۔ احمد کے چہرے سے وہ رومانوی اور محبت بھرا تاثر اب مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک انتہائی بھیانک غصے اور نفسانی جنون نے لے لی تھی۔ وہ میری شرم و حیا اور میری پاکیزہ خیالات کا احترام کرنے کے بجائے مزید چڑھ گیا اور اس کی ضد مزید بڑھ گئی۔ احمد نے آگے بڑھ کر میرا بازو انتہائی بے رحمی اور سختی سے پکڑا، جس سے میری نسیں دکھنے لگی۔ احمد نے میرے چہرے کے قریب آ کر غصیلے لہجے میں کہا، تم کس زمانے کی باتیں کر رہی ہو؟ تم انتہائی پرانے خیالات کی لڑکی ہو۔ آج کل کی اس جدید دنیا میں یہ سب کچھ بالکل عام ہے اور لوگ اپنی فینٹیسیز کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ اب تم میری بیوی ہو اور تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم میری ہر خواہش کو پورا کرو۔ شوہر کی بات ماننا بیوی کے لیے سب سے بڑا حکم ہے، اسی لیے اپنی یہ فضول کی تقریریں بند کرو اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ احمد دراصل انٹرنیٹ کی گندی دنیا اور خاص قسم کی فحش فلموں کو مسلسل دیکھنے کی وجہ سے ایک شدید ذہنی دباؤ اور فینٹیسی کا شکار ہو چکا تھا، اور وہ اپنی اس گندی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنی معصوم بیوی کو ایک کھلونے کی طرح استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں نے احمد کی گرفت سے اپنا بازو چھڑانے کی بہت کوشش کی۔ میں بستر پر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ میرے عروسی جوڑے کا پلو اڑ گیا اور میرے بال بکھر گئے۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور اونچی آواز میں چلا رہی تھی کہ احمد، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، مجھے اس گناہ کے دلدل میں مت دھکیلے۔ میں آپ کی ہر جائز بات ماننے کو تیار ہوں، میں آپ کی خدمت کروں گی، لیکن اس حرام کام کے لیے مجھ سے زبردستی مت کریں۔ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ کی لعنت برسے گی ہم پر۔ لیکن احمد اس وقت ایک ایسے اندھے کنویں میں گر چکا تھا جہاں اسے میری چیخیں اور میرے آنسو صرف ایک مذاق لگ رہے تھے۔ اسے میری ایک نہ سنی اور میرے تمام حقوق اور میری عزت نفس کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے میرے ساتھ زبردستی شروع کر دی۔
میں اس رات اس کمرے میں اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں ایک ایسے بدترین اور بھیانک جسمانی اور ذہنی تشدد کا شکار ہوئی جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے کالی اور سب سے لمبی رات بن گئی۔ میں درد کی شدت سے چلاتی رہی، روتی رہی، لیکن اس گناہ کے کمرے کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ میری آواز باہر نہ جا سکی، اور احمر کا دل اتنا سخت تھا کہ میری تڑپ نے اسے ذرا بھی نہ پگھلایا۔ جب یہ غیر فطری اور وحشیانہ عمل ختم ہوا تو میں بستر کے ایک کونے میں بے سد پڑی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، لیکن میرے اندر جیسے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میری روح، میرا ایمان اور میری پاکیزگی سب کچھ تار تار ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ عروسی جوڑا جو کچھ دیر پہلے میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت لباس تھا، اب مجھے اپنے جسم پر ایک بوجھ اور کفن کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میں رات بھر اس کونے میں سسکیاں لیتی رہی اور اپنے رب کے سامنے رو رو کر فریاد کرتی رہی کہ یا اللہ، میں اس آزمائش سے کیسے نکلوں۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن اس خوبصورت مگر منحوس کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو مجھے وہ پورا گھر ایک قید خانہ اور ایک دوزخ کی طرح لگنے لگا، جہاں میرا اپنا شوہر ہی میرا سب سے بڑا جلاد بن چکا تھا، اور میرا یہ خوف اب میری زندگی کا مستقل حصہ بننے جا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے نکلنے والے مسلسل آنسوؤں کی وجہ سے میرا پورا چہرہ سوج چکا تھا اور میری آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ میں بستر کے کونے میں سمٹی خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک احمد نے مجھے میرے اسی دکھتے ہوئے بازو سے پکڑ کر انتہائی بے رحمی سے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے لگا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس نے اپنا خوفناک چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی وحشت تھی جو رات کو تھی۔ اس نے اپنی انگلی میری طرف اٹھائی اور انتہائی دھیمی مگر زہریلی آواز میں کہنے لگا، خبردار امارہ، جو اس بارے میں باہر کسی سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو یہ ہمارے کمرے کے اندر کی بات ہے، اور ایک شرم و حیا والی بیوی کا یہ سب سے بڑا فرض ہے کہ وہ اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان ہونے والی ہر بات کا پردہ رکھے۔ اگر تم نے اپنی ماں یا میری ماں کو ایک لفظ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہاری زندگی کو اس سے بھی بڑا جہنم بنا دوں گا۔ اس کا انداز اتنا سخت اور تحکمانہ تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے، میرے جسم میں کپکپی چھوٹ گئی۔ میں اس شخص کو دیکھ کر حیران تھی جو دنیا کے سامنے ایک محبت کرنے والا نرم مزاج اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ وہ اس مقام پر اپنے بیڈ روم میں آ کر بالکل ایک وحشی حیوان بن چکا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ میں کس بھیڑیے کے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ وہ مجھے دھمکی دے کر واش روم چلا گیا اور میں وہیں بستر پر بیٹھ کر اپنی بربادی کا ماتم منانے لگی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، سب نیچے ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے غسل کیا اور ایک بھاری جوڑے کو پہنا جو خریداری کے وقت میں نے بہت خوشی خوشی خریدا تھا، لیکن اب یہ جوڑا مجھے اپنے جسم پر کسی کفن کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے سوجے ہوئے چہرے کو چھپانے کے لیے میک اپ کا سہارا لیا اور بھاری گھونگھٹ نکال کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں آئی، جہاں پورا خاندان جمع تھا۔ ساس نے مجھے دیکھتے ہی محبت سے گلے لگایا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ میز پر ناشتے کی بے شمار چیزیں سجی ہوئی تھی، لیکن میرے حلق سے پانی کا ایک گھونٹ اترنا بھی محال تھا۔ میرا پورا وجود گھبراہٹ اور خوف کا شکار تھا۔ میں بار بار چونک جاتی تھی اور میری نظریں احمد کو دیکھ کر جھک جاتی تھی۔ احمد سب کے سامنے بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور سب کو دکھا رہا تھا کہ وہ کتنا خوش ہے۔ اس کی یہ منافقت دیکھ کر میرا دل اندر سے کڑ رہا تھا۔ میری اس شدید پریشانی اور گھبراہٹ کو میری ساس نے نوٹ کر لیا۔ وہ میرے قریب آئیں اور انہوں نے انتہائی پیار سے میرا ہاتھ تھام کر کہا، امارہ بیٹی، تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ تمہارے ہاتھ تو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا ہے اور تم کچھ کھا بھی نہیں رہی۔ پھر وہ مسکرا کر بولی، میں سمجھ سکتی ہوں، نیا گھر ہے، نئے لوگ ہیں، اسی لیے تم تھوڑا گھبرا رہی ہو، لیکن اب یہ تمہارا اپنا گھر ہے اور میں تمہاری ماں جیسی ہوں، تم بالکل پریشان مت ہو۔ احمد تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ ساس کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ کے اس لاڈلے بیٹے نے
رات میرے ساتھ کیا وحشت کی ہے، لیکن میں احمد کی دھمکی کی وجہ سے خاموش رہی اور بس سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ باہر گاڑیوں کے ہارن کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ رسم کے مطابق میرے گھر والے میرا ناشتہ لے کر آ گئے ہیں اور اب مجھے چند دنوں کے لیے اپنے میکے واپس جانا تھا۔ اپنے بھائیوں اور امی کو دیکھ کر میرے اندر جیسے جینے کی ایک امید جاگ اٹھی۔ مجھے لگا میں اس دوزخ سے چند دنوں کے لیے آزاد ہو جاؤں گی۔ میں بھاگ کر اپنی امی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی نے سمجھا کہ شاید یہ ایک بیٹی کی رخصتی کا روایتی رونا ہے، اسی لیے انہوں نے مجھے دلاسا دیا۔ احمد نے سب کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا اور میری فیملی کو لگا کہ ان کی بیٹی بہت خوش نصیب ہے جسے اتنا اچھا شوہر ملا ہے۔ جب سامان گاڑی میں رکھا جا رہا تھا تو احمد نے مجھے اشارے سے دوبارہ کمرے میں بلایا۔ میں جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی اس سے فوراً دروازہ لاک کر دیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ احمد میرے قریب آیا اور اس سے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ امارہ، تم اپنے گھر جا رہی ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ یہ جدائی صرف چند دنوں کی ہے۔ وہاں جا کر اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اگر تم نے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنا منہ کھولا یا کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں وہیں چھوڑ دوں گا اور کبھی واپس لینے نہیں آؤں گا اور دنیا کو بول دوں گا کہ تم میں ہی کوئی نقص ہے، تم میرے لائق ہی نہیں ہو۔ یاد رکھنا تم میری امانت ہو اور جب تم واپس آؤ گی تو تمہیں میری ہر فینٹیسی کو اسی طرح پورا کرنا ہوگا جیسے کل رات کیا تھا۔ اس کا یہ دوبارہ ڈرانا میرے اعصاب پر سوار ہو گیا۔ میں نے خوف کے مارے اپنے آنسو پیتے ہوئے سر ہلا دیا اور اسے دروازہ کھول دیا۔ میں جب گاڑی پہ بیٹھی تو میرا جسم کانپ رہا تھا اور مجھے اپنے مستقبل کے دن اندھیرے میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں اپنے گھر پہنچی تو سوچا اپنی ماں کو خود پر بیتی ظلم کی کہانی کے بارے میں بتاؤں، لیکن وہاں بھی میرے خاندان والے جمع تھے اور ہر کوئی احمد کی تعریفیں کر رہا تھا، اس کے گھر والوں کی تعریفیں کر رہا تھا اور میرے بابا کہہ رہے تھے کہ اب میں اپنی دوسری بیٹی کو رخصت کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میری پہلی بیٹی تو بہت اچھی جگہ رخصت ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے بابا کے چہرے پر دیکھا جہاں خوشی اور اطمینان تھا اور میں ان کے سامنے یہ بات کہہ ہی نہیں سکی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا ستم کیا ہے۔ شام کو جب میں واپس پہنچی تو میرا شوہر میرا ہی منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر کے مجھے اپنی باہوں میں بھینچ لیا اور کہنے لگا میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا، بڑی دیر کر دی تم نے۔ پھر اس نے ایک مووی لگائی اور میرے سامنے اپنا موبائل کر دیا۔ کہنے لگا یہ دیکھو، یہ بالکل نارمل بات ہے، یہ سب عام سی چیزیں ہیں۔ وہ مجھے وہ ویڈیو دکھا رہا تھا جہاں یہ غیر اخلاقی حرکتیں کھلے عام ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو پیسے لے کر یہ سب کچھ کرتی ہے، یہ نارمل کپل نہیں ہے، یہ پیشہ ورانہ کپلز ہیں جو صرف چند منٹوں کی ویڈیو بنانے کے لاکھوں روپے وصول کرتے ہیں۔ میں نے سختی سے اپنے شوہر کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ایک دم سے غصے میں آ گیا۔ کہنے لگا تم یہ شرافت کی باتیں میرے سامنے نہ کرو، تم بھی یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلی ہو، کیا وہاں تمہارا کسی کے ساتھ کبھی کوئی افیئر نہیں رہا ہوگا؟ احمد کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ میرے کردار کی دھجیاں اڑا رہا تھا اور میں نے سختی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا میرا کسی بھی لڑکے سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ وہ مکارانہ انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا میں بھی یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسی لڑکیاں وہاں کیا کیا گل کھلاتی ہیں۔ کتنی ہی لڑکیاں یونیورسٹی میں خود مجھے اپنا آپ پیش کر چکی ہیں کیونکہ میرے پاس پیسہ اور گاڑی تھی اور میں نے اپنی گاڑی میں ہی خود ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ اپنا گناہ میرے سامنے پیش کر رہا تھا اور مجھے اس کے وجود سے شدید گھن آنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے سامنے کھڑا شخص میرا شوہر نہیں بلکہ ایک انتہائی بیمار اور غلیظ ذہن کا مالک ہے جس کی آنکھوں سے حیا اور خوف خدا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس نے موبائل بستر پر پھینکا اور ایک وحشیانہ ہنسی ہنستے ہوئے میری طرف بڑھا۔ میں پیچھے ہٹنے لگی تو اس نے میرا بازو اتنی سختی سے مروڑا کہ میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس رات بھی اس نے میرے آنسوؤں اور میری چیخوں کو پیروں تلے رونتے ہوئے اپنی اسی گھناؤنی فینٹیسی کا کھیل کھیلا اور میں ہمیشہ کی طرح ایک زندہ لاش بن کر بستر کے کونے میں سسکتی رہی۔
دن گزرتے گئے اور یہ اذیت میرا روز کا معمول بن گئی۔ میں روز صبح خوفناک جسمانی درد اور جلن کے ساتھ اٹھتی تھی، لیکن مجھے گھر والوں کے سامنے مسکرانا پڑتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ احمد کی وہ مخصوص غیر فطری فینٹیسی تو ہر رات چل ہی رہی تھی، لیکن اب اس کی بیمار ذہنی سوچ مجھے ایک اور ہی بھیانک دلدل کی طرف لے جا رہی تھی جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ احمد کی درندگی کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر شام آفس سے آتے ہی فون لے کر میرے سر پر کھڑا ہو جاتا۔ وہ مجھے زبردستی بیڈ پر بٹھاتا اور مغربی ممالک کی ایسی گندی اور غلیظ فلمیں دکھاتا جنہیں دیکھ کر ہی مجھے متلی ہونے لگتی تھی۔ وہ میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیتا اور کہتا، دیکھو یہ عورتیں کتنی خوش ہیں، تم کیوں اتنا روتی ہو؟ تمہیں بھی اسی طرح بننا ہوگا۔ میں جب ہاتھ جوڑ کر کہتی کہ احمد میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، مجھے اس گندگی سے بچاؤ، تو وہ ہنس کر کہتا، دین کی باتیں اپنے باپ کے گھر چھوڑ کر آنی تھی، یہاں صرف میرا حکم چلے گا۔ وہ مجھے کہتا کہ اگر میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو وہ میرے خاندان کا منہ کالا کرے گا۔ اس بلیک میلنگ اور خوف کی وجہ سے میں روز رات کو اپنے ہی وجود کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھتی تھی۔ میرا پورا جسم اندرونی زخموں کی وجہ سے ایک تپتا ہوا جہنم بن چکا تھا۔ شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے کہ ایک دن احمد شام کو گھر آیا تو وہ بہت خوش تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے وہ بیگ بستر پر رکھا اور مجھ سے بڑے پیار سے کہنے لگا، امارا جلدی سے یہ لباس پہنو اور تیار ہو جاؤ، آج رات میرے کچھ بہت خاص یونیورسٹی کے دوستوں کی ایک نائٹ پارٹی ہے اور میں تمہیں ان سب سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میں نے وہ بیگ کھولا تو اس میں ایک انتہائی چمکدار اور مغربی انداز کا مغربی لباس تھا جو ہماری خاندانی روایات اور میری حیا کے بالکل خلاف تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، احمد میں یہ لباس پہن کر باہر نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی مجھے ایسی نائٹ پارٹیز میں جانا پسند نہیں ہے۔ احمد کی چہرے کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور اس سے تلخ لہجے میں کہا، دیکھو امارا، میرے دوست بہت ہائی کلاس ہیں اور ماڈرن ہیں، میں وہاں تمہیں ایک پرانے خیالات کی پینڈو لڑکی بنا کر نہیں لے جا سکتا۔ اگر تم نے یہ لباس نہیں پہنا تو یہ میری توہین ہوگی۔ اس کی روز روز کی دھمکیوں اور بدتمیزی کے خوف سے میں نے مجبوراً وہ لباس پہن لیا اور بھاری میک اپ کر کے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی شہر سے دور ایک ویران علاقے میں بڑے بڑے سے فارم ہاؤس کے سامنے جا کر رکی۔ وہاں بہت تیز میوزک بج رہا تھا اور اندر داخل ہوتے ہی میرا دم گھٹنے لگا۔ وہاں احمد کے 3-4 قریبی دوست اپنی بیویوں کے ساتھ موجود تھے۔ سب ہاتھ میں مشروب کے گلاس لیے اونچی آواز میں ہنس رہے تھے۔ احمد نے میرا تعارف کروایا تو اس کے دوستوں کی نظریں جس طرح مجھ پر پڑھی، مجھے اپنے وجود پر کپ کپی محسوس ہونے لگی۔ وہاں ماحول بہت عجیب اور غیر اخلاقی تھا۔ احمد مجھے ایک کونے میں صوفے پر بٹھا کر خود اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا اور دھیمی آواز میں کچھ کھسر پھسر کرنے لگا۔ میں دور بیٹھی ان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک احمد کے سب سے قریبی دوست دانیال کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ احمد کے کندھے پر ہاتھ مار کر ہنسا۔ احمد نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی وحشت ناک چمک تھی جو بیڈ روم میں ہوتی تھی۔ کچھ دیر بعد احمد میرے پاس آیا اور کہنے لگا، امارا، دانیال کی وائف صوفیہ تمہیں اندر والے کمرے میں بلا رہی ہے، وہ تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے۔ میں اس گھٹن زدہ ماحول سے بچنے کے لیے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور فارم ہاؤس کے اندر بنے ایک بڑے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ وہاں صوفیہ اکیلے بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، تو تم ہو امارا، احمد کی نئی نویلی دلہن؟ میں نے سر ہلایا۔ صوفیہ نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے انتہائی سرد اور حیران کن لہجے میں کہا، امارا تم تو بہت معصوم ہو، کیا تمہیں واقعی معلوم ہے کہ آج رات یہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ صوفیہ نے ایک گہرا قہقہ لگایا اور کہنے لگی، امارا تمہارا شوہر احمد اور میرا ہسبینڈ دانیال یونیورسٹی کے زمانے سے ایک خاص کلب کا حصہ ہے۔ یہ لوگ فینٹیسی کے لیے ایکسچینج کرتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کو بدلتے ہیں۔ آج رات احمد نے دانیال سے ڈیل کی ہے کہ وہ تمہیں دانیال کے پاس بھیجے گا اور میں احمد کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے سر پر جیسے بجلی گر گئی۔ صوفیہ کی باتیں میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا اور مجھے چکر آنے لگے۔ صوفیہ نے میری حالت دیکھ کر کہا، رے تم اتنی حیران کیوں ہو؟ احمد نے تو دانیال کو بتایا تھا کہ تم بہت ماڈرن ہو اور اس کی ہر فینٹیسی میں اس کا ساتھ دیتی ہو، خاص طور پر پیچھے کے راستے والا معاملہ جو احمد کا پسندیدہ ہے، وہ دانیال کو بھی پسند ہے، اسی لیے آج انہوں نے یہ پارٹی رکھی ہے۔
اب مجھے صوفیہ کی باتوں سے سمجھ آ رہا تھا کہ احمد کی وہ بیمار ذہنی فینٹیسی صرف بیڈ روم تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی ہوس کی تسکین کے لیے اپنی بیوی کی عزت کو اپنے دوستوں کے سامنے نیلام کرنے پر تل گیا تھا۔ میرے ہوش اڑ چکے تھے اور اب مجھے اس فارم ہاؤس سے اپنی جان اور عزت بچا کر بھاگنا تھا۔ صوفیہ کی یہ ہولناک باتیں سن کر میں اپنے حواس کو بیٹھی تھی، الٹے قدموں کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا وہ ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ میں لاؤنج میں پہنچی جہاں احمد اپنے دوست دانیال کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میں نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف لے جا کر انتہائی غصے اور روتی ہوئی آواز میں کہا، احمد تم ابھی کے ابھی مجھے یہاں سے لے کر نکلو۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تمہاری ذہنیت کتنی غلیظ ہے۔ تم مجھے بیچنے آئے ہو یہاں۔ میں ابھی سب کے سامنے ہنگامہ کھڑا کر دوں گی اور سب کو بتا دوں گی کہ تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو۔ میری یہ بات سن کر احمد کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اسے دنیا کی پرواہ کیے بغیر سب کے سامنے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ میں صوفے پر جا گری، میرے ہونٹ سے خون نکلنے لگا۔ احمد نے میری ریشمی قمیص کا کالر پکڑ کر مجھے اوپر اٹھایا اور انتہائی صفاقانہ لہجے میں سب کے سامنے کہا کہ اگر تم نے اب ایک لفظ بھی بولا یا میری بات ماننے سے انکار کیا تو میں تمہیں اسی وقت 3 طلاقیں دے کر اس ویران فارم ہاؤس میں اکیلا چھوڑ دوں گا اور تمہارے گھر والوں کو بول دوں گا کہ تم کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ اب تم میری مرضی کے بغیر یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی ہو۔ احمد کی اس بھیانک دھمکی اور اس کے اس وحشیانہ روپ نے مجھے اندر سے بالکل توڑ دیا۔ میں اپنے خاندان کی عزت اور طلاق کے خوف سے اس قدر ڈر گئی کہ میرے اندر سے احتجاج کرنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ میں ایک مری ہوئی لاش کی طرح خاموش ہو گئی اور خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ احمد مجھے دانیال کے حوالے کر کے خود صوفیہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا اور دانیال مجھے اسی بیڈ روم میں لے گیا جہاں صوفیہ بیٹھی تھی۔ دانیال نے بھی احمد کی طرح میرے ساتھ اس غیر فطری راستے والا وحشیانہ طریقہ استعمال کیا۔ وہ پوری رات میرے لیے قیامت کی رات تھی۔ دانیال نے رات بھر میرے آنسوؤں اور میری چیخوں کا مذاق اڑایا اور اپنی ہوس مٹاتا رہا۔ میں صبح تک اس بستر پر سسکتی رہی اور اپنے رب سے صرف موت مانگتی رہی۔ صبح جب سورج نکلا تو احمد کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اس نے مجھے اٹھایا اور ہم گاڑی میں بیٹھ کر واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر احمد گاڑی میں اونچی آواز میں گانے سن رہا تھا جیسے وہ کوئی جنگ جیت کر آیا ہو، جبکہ میں گاڑی کی کھڑکی سے سر ٹکائے باہر کی دھندلی سڑک کو دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو میری شال کو بھگو رہے تھے۔ گھر پہنچ کر جب میں گاڑی سے اتری تو میرے پیروں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں خود کھڑی ہو پاتی۔ لاؤنج میں ساس ناشتے کی میز سجا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو مسکرا کر بولی، آ گئی میری بہو، رات کیسی گزری؟ میں نے اپنی کانپتی آواز کو چھپاتے ہوئے بس سر ہلایا اور احمد نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا، امی رات بہت زبردست تھی، ہم نے بہت انجوائے کیا۔ امارا بس تھوڑی تھک گئی ہے اسی لیے کمرے میں جا رہی ہے۔ میں جب سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو مجھے اپنے ہی گھر کی دیواروں سے وحشت ہو رہی تھی۔ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی میں نے دروازہ بند کیا اور فرش پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر رو پڑی۔ میری حالت اس قدر خراب تھی کہ مجھ سے نہ سیدھا بیٹھا جا رہا تھا اور نہ سیدھا کھڑا ہوا جا رہا تھا۔ میرے پورے جسم میں شدید جلن اور ناقابل برداشت درد تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح اپنے کمرے تک پہنچی اور بستر پر گر گئی۔ مجھے شدید تیز بخار ہو گیا تھا اور میں نے خود کو کمرے کے اندر بند کر لیا۔ میری ساس جو کہ دل کی بہت اچھی خاتون تھی، انہوں نے جب دوپہر تک مجھے نیچے نہیں دیکھا تو وہ پریشان ہو کر خود میرے کمرے میں آئی۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو میرا جسم تپ رہا تھا۔ انہوں نے انتہائی محبت سے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور کہنے لگی، امارا بیٹی تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ پھر انہوں نے میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو میں درد کی شدت سے کرا اٹھی۔ ساس سے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹی تم بالکل پریشان مت ہو، میں تمہیں بھی دوائی دیتی ہوں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ ساس نے بڑے لاڈ سے کہا، بہو اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، کیونکہ خاندان والے اور رشتہ دار بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ خوشخبری کب سنائے گی۔ سب پوچھتے ہیں کہ شادی کو اتنا وقت ہو گیا، اب تک گود ہری کیوں نہیں ہوئی؟ میں ساس کی بات سن کر اندر سے خون کے آنسو رونے لگی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ جس لڑکی کی عزت اور جسم کو اس کا شوہر روز نیلام کر رہا ہو، وہ بھلا کسی بچے کو کیسے جنم دے سکتی ہے۔ ساس کی وہ بات سن کر میرے دل میں جیسے ایک دھماکہ ہوا تھا۔ میں نے اسی وقت پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اس غلیظ اور لعنتی رشتے میں مزید ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔
چاہے دنیا مجھے طلاق یافتہ کہے یا کچھ بھی بولے، میں اب اپنی روح اور اپنے جسم کو مزید نیلام نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ہمت جمع کی اور الماری کھول کر اپنا سامان سمیٹنا شروع کر ہی رہی تھی کہ اچانک میرے موبائل فون کی رنگ ٹون بج اٹھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو دوسری طرف میری چھوٹی بہن سارا تھی جو بری طرح رو رہی تھی۔ اسے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ امارا باجی جلدی سے سٹی ہسپتال پہنچو، بابا کو اچانک شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے کپڑے چھوٹ گئے اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنا سامان وہیں چھوڑ کر بدحواسی کے عالم میں سیدھی ہسپتال کی طرف دوڑی چلی گئی۔ جب میں ہسپتال پہنچی تو بابا آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا تھا اور وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ میرا شوہر احمد مجھ سے بھی پہلے وہاں پہنچ چکا تھا اور میرے بابا کے بیڈ کے پاس بہت ہی شریف اور ہمدرد انسان بن کر کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بابا نے اشارے سے ہمیں اپنے قریب بلایا۔ انہوں نے کمزور ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑا اور دوسری طرف سے احمد کا ہاتھ پکڑ کر احمد کے ہاتھ میں دے دیا۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے ہچکیاں لیتے ہوئے احمد سے کہا کہ احمد بیٹا، اب میں چند دنوں کا مہمان ہوں، مجھے بس اپنی بیٹیوں کی فکر ہے۔ تم مجھے وعدہ کرو کہ تم نہ صرف میری امارہ کا ہمیشہ خیال رکھو گے بلکہ میری چھوٹی بیٹی سارہ کی شادی بھی ایک اچھے گھرانے میں کرواؤ گے۔ احمد نے میرے بابا کے سامنے دنیا کا سب سے اچھا داماد بننے کا گھناؤنا ڈرامہ کرتے ہوئے انتہائی عاجزی سے کہا کہ بابا آپ بالکل فکر نہ کریں، امارہ تو میری جان ہے، میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں اور آپ کی دوسری بیٹی سارہ بھی میری چھوٹی بہن جیسی ہے۔ میں اپنے ایک بہت امیر دوست کے بھائی سے سارہ کا رشتہ کرواؤں گا اور اس کی شادی کی پوری ذمہ داری میری ہوگی۔ احمد کی یہ باتیں سن کر میری روح اندر تک کانپ گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر اپنے بابا کو بتا دوں کہ یہ انسان نہیں ایک بھیڑیا ہے جس سے آپ کی بڑی بیٹی کی زندگی جہنم بنا دی ہے، لیکن بابا کی نازک حالت دیکھ کر میں خاموش رہی کیونکہ میرا ایک لفظ بھی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر سے ہمیں کمرے سے باہر بھیج دیا اور ہم رات گئے واپس گھر لوٹ آئے۔ احمد گاڑی چلا رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مکارانہ اور شیطانی مسکراہٹ تھی۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی ہم بیڈ روم میں داخل ہوئے، احمد نے دروازہ بند کیا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، امارہ دیکھو، تمہارے بابا نے خود سارہ کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے اور میرے ذہن میں ایک بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے۔ میرے دوست دانیال کا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی بالکل ہماری طرح کا ماڈرن ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم سارہ کی شادی دانیال کے بھائی سے کروا دیتے ہیں۔ میں نے انتہائی نفرت اور حقارت سے احمد کی طرف دیکھا اور تیکھے لہجے میں کہا، احمد اپنی غلیظ زبان بند کرو، وہ دانیال کا بھائی ہے تو یقیناً تمہارے اور دانیال جیسا ہی بد کردار اور وحشی مرد ہوگا۔ میں اپنی معصوم بہن کو کبھی اس گندگی میں نہیں دھکیلنے دوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ احمد کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے انتہائی سختی اور بے رحمی سے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی شدید تھی کہ میری پسلیاں دکھنے لگی۔ اس نے میرے چہرے کے قریب آ کر انتہائی گھٹیا اور مکارانہ لہجے میں کہا، امارہ فضول باتیں مت کرو اور زیادہ شریف بننے کی کوشش نہ کرو، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ جب تم دونوں بہنیں ایک ہی گروپ میں آ جاؤ گی تو تم دونوں ایک دوسرے کے شوہروں سے تبدیل ہو کر خوب انجوائے کرنا اور تب تمہاری یہ شرافت کا بھوت بھی اتر جائے گا۔ احمد کی یہ انتہائی گھناؤنی اور شرمناک بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اس وقت مجھے سچے دل سے اندازہ ہوا تھا کہ میرے شوہر کی سوچ کس حد تک گندی اور گھٹیا ہو چکی ہے۔ وہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میری معصوم چھوٹی بہن کو بھی اس ایکسچینج اور غیر فطری دلدل کا حصہ بنانے کا پلان بنا چکا تھا۔ لیکن خدا کا شکر ہوا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر میرے بابا کی طبیعت سنبھل گئی اور وہ خطرے سے باہر آ کر ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئے۔ وہ پہلے جیسے ہی بہتر ہو کر اپنے گھر کی ذمہ داری اور اپنی چھوٹی بیٹی کا فرض خود ہی نبھانے کے لیے دوبارہ تیار ہو گئے۔ بابا کے ٹھیک ہوتے ہی میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا اور اس طرح کم از کم میری معصوم بہن سارہ احمد کی اس بھیانک ڈیل اور کپل ایکسچینج کے چنگل سے بال بال بچ گئی تھی۔ لیکن میری اپنی زندگی کا وہ دوزخ ویسے ہی قائم رہا۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کو 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اب تو محلے دار، رشتہ دار اور ہر ملنے جلنے والے مجھ سے یہی سوال کرتا کہ امارہ خوشخبری کب سناؤ گی؟ تم اتنے مہینے گزرنے کے بعد بھی ماں نہیں بنی۔ میں ان سب کو کیا بتاتی اور اپنا کون سا زخم ان کے سامنے کھولتی کہ میں ہر رات اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں کے اس گھناؤنے غیر فطری طریقے کا شکار ہو رہی تھی۔
میری آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہتے تھے۔ میری جسمانی صحت بالکل تباہ ہو چکی تھی اور ذہنی طور پر میں دن بدن مفلوج ہو رہی تھی۔ احمد کی درندگی اب مزید بڑھ چکی تھی۔ روزانہ رات کو مجھے موبائل پر ایسی فحش اور غلیظ ویڈیوز دکھائی جاتی جن کو حقیقت میں کرنا میرے لیے ناممکن اور انتہائی تکلیف دہ ہوتا، لیکن پھر بھی مجھے وہ سب کچھ زبردستی کرنا پڑتا، ورنہ مجھے احمد کی طرف سے فوراً طلاق کی دھمکی ملتی تھی۔ میں طلاق کے نام سے خود ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی اور ہر وقت یہی سوچ کر کانپتی رہتی کہ میرا شوہر تو دنیا کے سامنے شرافت اور اچھائی کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے۔ اگر اس نے مجھے طلاق دے دی تو وہ معاشرے میں الٹا مجھے ہی بد کردار ثابت کر دے گا، اور اس سب کے بعد میرے بیمار باپ کا کیا ہوگا؟ وہ تو صدمے سے ہی مر جائیں گے، اسی خوف اور خاموشی کے عذاب میں جلتے جلتے۔ شادی کو تقریباً 1 سال ہونے والا تھا۔ ایک دن میری ساس میرے کمرے میں آئی اور انہوں نے بہت غور سے میرے زرد چہرے اور گرتی ہوئی صحت کو دیکھا۔ وہ فکر مند ہو کر کہنے لگی، امارہ بیٹی، تم تو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو، ہر وقت بیمار رہتی ہو اور اب تک تمہاری گود بھی ہری نہیں ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے۔ میں نے خود منع کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مانے بغیر خود ہی زبردستی مجھے شہر کی ایک مشہور لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے کمرے میں جب ڈاکٹر نے میرا تفصیلی اندرونی چیک اپ کیا تو وہ حیرت اور شش و پنج کے عالم میں وہیں رک گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر معائنہ کرنے کے بعد اینک اتاری اور میری ساس کو چند منٹ کے لیے باہر انتظار کرنے کا کہہ کر میری طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے انتہائی حیرانی اور سنجیدگی سے مجھ سے کہا کہ بیٹی، بچہ کیسے ہوگا جب تمہارا اور تمہارے شوہر کا میاں بیوی والا کوئی شرعی اور قدرتی تعلق ہی قائم نہیں ہوا؟ تم تو اب بھی طبی لحاظ سے بالکل کنواری اور غیر شادی شدہ لڑکیوں جیسی خاصیت رکھتی ہو، تمہارا نسوانی نظام تو بالکل اچھوتا ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ بات سننا تھا کہ میرے اندر ضبط کا سارا بندھن ٹوٹ گیا اور میں وہیں بیڈ پر منہ رکھ کر زار و قطار رو پڑی۔ میں نے روتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے ڈاکٹر کو اپنی شادی کی پہلی رات سے لے کر فارم ہاؤس کی اس خوفناک ڈیل تک کی پوری بھیانک سچائی بتا دی کہ کس طرح میرا شوہر احمد اپنی گندی فینٹیسی کی وجہ سے روز رات کو غلط راستے سے میرے ساتھ وحشیانہ ظلم کرتا ہے اور مجھے طلاق کی دھمکیاں دے کر خاموش رکھتا ہے۔ میری یہ دردناک داستان سن کر ڈاکٹر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں احمد کے لیے شدید نفرت ابھر آئی۔ ڈاکٹر نے اسی وقت میری ساس کو کمرے میں بلایا اور اسے ساری بات بتا دی۔ یہ سب کچھ سن کر میری ساس تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ حیرت سے کبھی ڈاکٹر کو اور کبھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور پھر جب میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر کی بات کی تائید کی اور اپنے جسم پر لگے زخموں کے نشانات دکھائے تو ان کا سارا غرور مٹی میں مل گیا۔ وہ شدید شرمندگی اور صدمے سے جیسے گونگی ہو گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور چپ چاپ مجھے ہسپتال سے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آئی۔ گھر پہنچ کر فضا میں ایک عجیب سی ہولناک خاموشی تھی۔ ساس اپنے کمرے میں بند ہو کر روتی رہی اور میں لاؤنج کے کونے میں بیٹھی اپنی بربادی کا سوچ رہی تھی۔ پھر جب رات کو میرا شوہر احمد ہمیشہ کی طرح مکارانہ مسکراہٹ لیے گھر واپس لوٹا تو میری ساس اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ ان کا چہرہ غصے اور ندامت سے سرخ ہو رہا تھا۔ احمد نے جیسے ہی کچھ کہنا چاہا، میری ساس نے آگے بڑھ کر سب کے سامنے احمد کے منہ پر ایک زوردار تماچا لگایا۔ احمد ہکا بکا کھڑا رہ گیا اور اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بولا، امی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لیکن جب ساس نے کانپتی ہوئی آواز میں اس سے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ساری حقیقت پوچھی تو احمد کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں، مگر وہ اس قدر ڈھٹائی اور بے شرمی کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا کہ اسے شرمندہ ہونے کے بجائے خود اپنی ماں کے سامنے یہ بات قبول کر لی اور کہنے لگا کہ ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں کیونکہ یہی میری فینٹیسی ہے اور امارہ ایک پرانے خیالات کی لڑکی ہے۔ احمد کا یہ اعتراف سن کر میری ساس لاؤنج کے فرش پر بیٹھ کر اونچی آواز میں رونے لگی اور اپنے بال نوچتے ہوئے کہنے لگی، احمد میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد میں نے اکیلی عورت ہو کر نہ صرف پورا کاروبار سنبھالا بلکہ تمہاری ہر خواہش پوری کی، تمہیں پڑھایا لکھایا اور ایک بڑا انسان بنایا تاکہ تم ہمارا نام روشن کرو۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب تم غلیظ دوستوں کی صحبت میں پڑھ کر اور انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ کر ایسے ہو گئے۔ لیکن احمد تو گناہوں کی دلدل میں اس حد تک اترا ہوا تھا کہ اسے اس چیز میں کوئی غلاظت یا عیب نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر بھی ذرہ برابر نہ پگھلا اور نہ ہی وہ اس قبیح اور غیر فطری عمل کو نہ کرنے کے لیے راضی تھا۔ اس نے الٹا غصے میں آ کر چلاتے ہوئے کہا کہ اگر امارہ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو اسے میری ہر خواہش پوری کرنی ہوگی، ورنہ یہ اسی وقت اپنے گھر چلی جائے۔
ساس نے احمد کی یہ فرعونیت دیکھی تو انہوں نے کھڑے ہو کر میرا ہاتھ تھاما اور احمد کی طرف دیکھ کر تھوکتے ہوئے کہا کہ جو بیٹا اللہ کی حدود کا پردہ نہیں رکھ سکا وہ میرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ساس نے مجھ سے روتے ہوئے کہا، امارہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں روز تانے دیتی رہی، تم اس وقت اپنا سامان سمیٹو اور اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، میں خود تمہارے ساتھ کھڑی ہوں اور تمہیں اس جہنم سے خلا دلواؤں گی۔ میں نے اسی وقت کانپتے ہاتھوں سے اپنا سامان سمیٹا، اس ملعون شخص کو ہمیشہ کے لیے اسی کے گناہ کے کمرے میں چھوڑ کر اپنی ساس کی دعاؤں کے ساتھ اپنے میکے واپس آ گئی، جہاں میں نے اپنے بابا کو سب سچ بتا دیا۔ بابا نے میرا ساتھ دیا اور میں نے عدالت کا رخ کیا۔ شریعت نے عورت کو ایسے ظالم اور گناہ پر مجبور کرنے والے مرد سے خلا لینے کا مکمل حق دیا ہے۔ عدالت نے میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر میرے حق میں فیصلہ سنایا اور میں احمد کی اس غلیظ دنیا سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو کر ایک نئی اور باعزت زندگی کی طرف بڑھ گئی۔ میری یہ کہانی صرف ایک افسانہ یا دل بہلانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے معاشرے کے اس بھیانک اور کڑوے سچ کا آئینہ ہے جسے ہم سب شرم اور حیا کے پردوں میں چھپا کر مزید گہرا کر دیتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں سب سے پہلا اور بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ شوہر کا رشتہ جتنا مرضی مقدس اور محترم ہو، لیکن اس کی اطاعت کی بھی ایک شرعی اور قانونی حد مقرر ہے۔ ہمارے پاک دین اسلام نے واضح طور پر یہ اصول سکھایا ہے کہ خالق یعنی اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے کسی بھی مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں ہے، خواہ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سی معصوم لڑکیاں شادی کی پہلی رات یا اس کے بعد شوہر کی طرف سے ہونے والے غیر فطری اور حرام مطالبات کو صرف اس لیے برداشت کرتی رہتی ہیں کہ وہ طلاق کے نام سے ڈرتی ہے یا انہیں لگتا ہے کہ معاشرہ انہیں ہی بد کردار سمجھے گا، لیکن یہ خاموشی ظلم کو ختم نہیں کرتی بلکہ ظالم کے حوصلوں کو مزید بلند کر دیتی ہے۔ احمد جیسے مرد جو بظاہر پڑھے لکھے اور مہذب نظر آتے ہیں لیکن اندر سے انٹرنیٹ کی گندگی اور فحش فلموں کی دنیا سے متاثر ہو کر ایک بیمار ذہنیت کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کو زندگی کا ہمسفر نہیں بلکہ اپنی نفسانی فینٹیسیز کو پورا کرنے کا ایک بے جان کھلونا سمجھتے ہیں۔ ایسے مردوں کے سامنے اگر شروع میں ہی آواز نہ اٹھائی جائے تو وہ امارہ کی طرح اپنی بیوی کی عزت کو دوستوں کی محفلوں میں نیلام کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایکسچینج اور غیر فطری ہم بستری جیسی گھنونی جرائم ہمارے معاشرے کے خاندانی نظام کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، اور ان سب کی سب سے بڑی وجہ عورت کا چپ رہنا ہے۔ اس کہانی کا دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت صرف لڑکے کا پیسہ، گاڑی اور بنگلہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کے کردار، اس کی صحبت اور اس کے اخلاق کی گہرائی سے جانچ پڑتال کرنی چاہیے، کیونکہ ایک بیٹی کی زندگی اور اس کی عزت نفس دنیا کے تمام مال و دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہانی ان تمام خواتین کے لیے ایک حوصلہ ہے جو اس وقت کسی نہ کسی شکل میں ایسے ہی کسی خفیہ ظلم کا شکار ہے۔ انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایسی صورتحال میں خاموشی اختیار کرنا خود کو گناہ کے دلدل میں دھکیلنے کے برابر ہے۔ اسلام نے عورت کو کمزور نہیں بنایا بلکہ اسے اپنی عزت نفس اور ایمان کی حفاظت کے لیے ظالم مرد سے قانونی اور شرعی طریقے سے خلا یعنی علیحدگی اختیار کرنے کا مکمل حق دیا ہے۔ امارہ کی ساس کا کردار بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کا اپنا بیٹا بھی ظالم اور گناہ گار ہو تو ایک ماں کو اپنی اندھی محبت کو چھوڑ کر حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ معاشرے سے اس گندگی کا خاتمہ ہو سکے۔ سچائی اور حق کے لیے اٹھائی جانے والی ایک چھوٹی سی آواز بھی انسان کو دوزخ جیسی زندگی سے نکال کر ایک باعزت اور پرسکون مستقبل کی طرف لے جا سکتی ہے، کیونکہ ظلم کو سہنا بھی ظلم کرنے جتنا ہی بڑا گناہ ہے۔